مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العاجز بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو رحم یعنی قرابت داری، رشتہ داری وہ کھڑی ہو گئی. رشتہ داری کھڑی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا تھام کر کھڑی ہو گئی. اب کیسے کھڑی ہو گئی یہ وہ بات ہے جس کو اللہ جانے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کی کیفیت بتلا نہیں سکتے. ویسے تو قرابت داری ایسی چیز ہے جو کوئی جسم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات ایسی چیزوں کو جو ہماری دنیا کے لحاظ سے جسم نہیں ہے، آخرت میں اور ملائے اعلیٰ میں ان کو جسم عطا فرما دیتے. تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر میں آپ سے اپنے حق کی پامالی سے پناہ مانگنا چاہتی ہوں. یعنی رشتہ داری نے کہا کہ میرے جو حقوق ہیں اور لوگ اس میرے حقوق کو جو پامال کریں گے اس سے میں آپ کی پناہ مانگنا چاہتی ہوں کہ کوئی میرے حق کو پامال نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں اس سے فرمایا کہ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ میں اعلان کر دوں کہ جو شخص تمہارے حقوق کی پاسداری کرے گا میں اس کو انعام دوں گا، اور جو تمہارے حقوق کو تلف کرے گا، ضائع کرے گا، تو اس کے خلاف میں اس کو سزا دوں گا اور اس کے حقوق کو میں ادا نہیں کروں گا. کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ بلا، یا اللہ میں اس پر راضی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فضالی کی لکی
تو میں تمہارا یہ مقام یہ مرتبہ متعین کرتا ہوں اور یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، میں بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اور جو رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور میں اس کے حقوق کا اور اس کے مصلحتوں کا خیال نہیں رکھوں گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما کر یہ واقعہ بیان کر کے پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اگر چاہو تو پڑھ لو، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے انسانوں سے کہ کیا ایسا ہے کہ تم زمین کے اندر فساد مچاؤ اور رشتہ داریوں کے حقوق کو کاٹو، رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرو؟ تو جو لوگ ایسا کریں گے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، لعنت کی اور ان کو بہرا بنا دیا اور ان کی بصارت کو سلب کر لیا، ان کو اندھا بنا دیا۔ اتنی سخت وعید ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والے تھے، جو صلہ رحمی نہ کرے قطع رحمی کرے۔ اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا قرابت داری اور رشتہ داری کے حقوق کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کو تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی، قرابت داری وہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ اب یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمثیلی ہو سکتا ہے کہ حقیقت ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں، لیکن بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھے گا، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اس سے سلوک فرمائے گا، اور جو قرابت داروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سزا کا مستحق قرار دیں گے۔ یہ حدیث در حقیقت تفسیر ہے ان تمام آیات قرآنی کی جن میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ذوی القربہ قرابت داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ ابھی نکاح کے موقع پر جو آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے اور ابھی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم دوسروں سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ جب کوئی شخص کسی سے اپنا حق مانگتا ہے تو اکثر اللہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے میرا یہ حق دے دو، اللہ کے واسطے میرا یہ حق دے دو۔ تو جس اللہ کا نام لے کر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اس سے ڈرو۔ والارحام، اور رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرنے سے ڈرو۔ اس بات سے ڈرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کسی رشتہ دار کی حق تلفی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمہیں عذاب دے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، بھرا ہوا ہے قرآن کریم اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھری ہوئی ہے رشتہ داریوں کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے کے بیان میں اور اس کی تاکید میں۔ حدیثیں اور بھی آ رہی ہیں کہ موضوع انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا میں پہلے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شریعت نام رکھا ہے حقوق کا، ساری شریعت نام ہے حقوق۔ اللہ کا حق، اللہ کے بندوں کا حق، پھر اللہ کے بندوں میں سے مختلف کیٹیگریاں ہیں، مختلف جماعتیں ہیں جن کے حقوق، والدین کے حقوق، بے اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہم سفروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ساری شریعت جو ہے وہ عبارت ہے حقوق سے۔ ان میں سے کوئی ایک حق بھی رہ جائے ادائیگی سے تو شریعت پر عمل ناقص ہے، دین ناقص ہے۔ اللہ کا حق ادا کر دیا لیکن اللہ کے بندوں کا حق ادا نہ ہوا
تو دین کامل نہ ہوا، دین پر عمل ادھورا ہے۔ تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے رشتے داروں کے حقوق رکھے ہیں۔ اور یوں تو اگر دیکھا جائے جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے بنی آدم، سارے انسان وہ آپس میں کسی نہ کسی طرح سے قرابت دار ہیں، رشتے دار ہیں، کیونکہ جتنے انسان ہیں سب کا باپ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے سب پیدا ہوئے، تو سب کے ابو الآبا جد امجد ایک ہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ بعد میں شاخیں ہوتی چلی گئی، خاندان بٹ گئے، قبیلے بن گئے، کوئی کہیں جا کر آباد ہو گیا، کوئی کہیں جا کر آباد ہو گیا، دور کی رشتے داری جا پڑی، اس واسطے ایک دوسرے کو رشتے دار نہیں سمجھتے، ورنہ حقیقت میں تو سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں اور سارے انسان قرابت دار ہیں، سارے انسان رشتے دار ہیں ایک دوسرے کی، کسی کی رشتے داری قریبی ہے، کسی کی دور کی ہے، لیکن ہے ضرور۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے جو قریب ترین رشتے دار ہوتے ہیں، جن کو عرف عام میں رشتے دار سمجھا جاتا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، یہ رشتے جن کو عام طور سے رشتے داری اور قرابت داری سمجھا جاتا ہے، ان کے خصوصی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ان رشتے داروں کے حقوق صحیح ادا کیے جائیں تو زندگی پرامن اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ مقدمہ بازیاں، یہ سب در حقیقت نتیجہ ہوتی ہیں ان حقوق کو پامال کرنے کا۔ اگر سب اپنے اپنے رشتے داروں کے حقوق ادا کریں تو کبھی کوئی جھگڑا پیدا ہے، کبھی کوئی لڑائی کھڑی نہ ہو، کبھی مقدمہ بازی کی نوبت نہ آئے۔ سارا جھگڑا پیدا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ارشاد کو نظر انداز کرنے سے اور رشتے داروں کے حقوق کو پامال کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ ان کو تم مد نظر رکھو گے، تمہاری زندگی خود پرسکون ہوگی۔ اگر خاندان جو ہے کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، اگر خاندان جو ہے وہ متحد نہیں ہے، ان کے درمیان محبتیں نہیں ہیں، آپس میں تعلقات درست نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، تو یہ چیز پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے، پورے معاشرے کے اندر اس کا فساد پھیلتا ہے اور پوری قوم خراب ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اقربا کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ لیکن اس بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ عجیب و غریب ہے۔ یعنی یوں تو آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھیں، ہر مذہب میں، ہر اخلاقی نظام میں رشتے داروں کے حقوق کی رعایت کا سبق دیا گیا ہے، اور ہر مذہب والے کہتے ہیں بھائی رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک ایسا طریقہ بتایا اور اس کا ایک ایسا اصول بیان فرمایا کہ وہ تمام دوسرے مذاہب اور اخلاقی نظاموں سے ممتاز اور الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہمارے دلوں میں وہ بیٹھ جائے تو کبھی بھی رشتے داروں کے حقوق کی خلاف ورزی نہ، کبھی بدسلوکی نہ۔ وہ اصول یہ ہے کہ رشتے داروں سے جب تم معاملہ کرو اور ان کے ساتھ برتاؤ کی نوبت آئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی نوبت آئے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک ان کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ یعنی نیت یہ ہونی چاہیے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک میں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہے، اس خوشنودی کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ نیت رکھو۔ اس نیت کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کرے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے رشتے داروں سے کسی بدلے کی توقع نہیں رکھے گا،
کسی بدلے کی توقع نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہوگا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ اگر خوش ہو اور اس کا شکریہ ادا کرے، کوئی بدلہ دے تو نعمت ہے، نہ دے تو بھی مجھے تو اپنا کام کرنا ہے، مجھے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے جو میرے اللہ نے میرے کو دیا. سارے جھگڑے، سارے فساد در حقیقت یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. رشتے داریوں کے حقوق کو تو ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی میں اچھی بات ہے ادا کرنا، لیکن فساد یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ رشتے دار کے ساتھ اچھا معاملہ کر لیا، اب اس انتظار میں ہے کہ اس کی طرف سے شکریہ وصول ہوگا، اس انتظار میں ہے کہ اس کی طرف سے بدلہ ملے گا، اس انتظار میں ہے کہ وہ کسی وقت میرے اس حسن سلوک کے گن گائے گا، اور وہ توقعات بکثرت پوری ہوتی نہیں. خود تو معاملہ اچھا کر لیا تھا، اب اس کی طرف سے وہ توقع پوری نہیں ہوئی. جس انداز سے امید لگائی تھی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے گا، مجھے بدلہ دے گا، اس انداز سے وہ بدلہ نہ دے سکا. اب دل میں گرا بیٹھ گئی، دیکھو بھائی ہم نے تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا اور یہ ہمارے ساتھ ایسا کرا. اس کے منہ پہ کبھی شکریہ کا لفظ ہی نہیں آیا، اس نے کبھی ہمارے ساتھ اس کا بدلہ نہیں دیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا دھرا تھا وہ بھی ملیا میٹ کر دیا. اب دل میں گرا لے کے بیٹھ گئے. اب آئندہ کوئی موقع آئے گا تو بھائی اس کے ساتھ کیا اچھائی کرنا، اس کی زبان پہ تو کبھی شکریہ کا لفظ ہی نہیں آتا، اس کے ساتھ میں کیا اچھائی کروں. لہذا وہ اچھائی چھوڑ کر اور اب جو پہلا کام کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور جو پیچھے کیا تھا وہ بھی ختم. اس واسطے کہ اس جذبے کے معنی یہ ہے کہ جو حسن سلوک کیا گیا تھا وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ کیا گیا تھا اس شخص کو سے شکریہ لینے کے لیے، اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے. تو نتیجہ یہ کہ اس کا جو ثواب ہے وہ بھی غارت ہو گیا. تو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حسن سلوک جب کرو تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ مجھے کوئی بدلہ دے گا، اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے گا، میرے گن گائے گا، میرا شکریہ ادا کرے گا. میں نے تو اپنا فریضہ ادا کر دیا، جو میرے اللہ کا حکم تھا وہ پورا کر دیا. یہ کام اگر کر لے تو سارے شکوے، شکایتیں، لڑائیاں، جھگڑے، عداوتیں ختم ہو جائیں. چنانچہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ یاد رکھنے کی حدیث ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، کیا عجیب لفظ استعمال کرنا، لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل من وصل الرحم اذا قطعها، کہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی صلہ رحمی کا بدلہ دے. یعنی یہ پیمانہ لے کر بیٹھ جائے کہ جتنا میرے ساتھ وہ کرے گا معاملہ اتنا ہی میں بھی کروں، اگر وہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا، اور جتنا وہ کرے گا اتنا ہی میں بھی کروں گا، اس سے زیادہ کیوں کروں. فرمایا کہ وہ شخص جو یہ بدلہ دے اپنے رشتہ داروں کو وہ صلہ رحم کرنے والا نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا. صلہ رحمی کا اجر کس کو ملے گا کہ دوسرا رشتہ داری کے حق کو ضائع کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے، بدسلوکی کر رہا ہے، اور پھر بھی یہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے. وہ ہے حقیقت میں صلہ رحم کرنے والا، اور وہ ہے حقیقت میں اجر کا مستحق اللہ تبارک و تعالی. آج ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں، اور جیسا میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ محفل جو ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر بیان واز کی نہیں ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کر ذرا اپنے حالات کا جائزہ لیا کریں اور دیکھا کریں کہ دین سے ہم کہاں کہاں بھٹک گئے ہیں، کہاں کہاں دور چلے گئے. تو ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہر شخص کسی سے پوچھو کہ بھائی رشتے داروں کا کچھ حق ہے، ارے کہے گا بھائی بہت حقوق ہے رشتے داروں، لیکن کس درجے میں کس طرح ادا کر رہا ہے اس کا تجربہ کر کے دیکھو تو پتہ لگے گا کہ ہمارے سارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا. جو کچھ رشتے داری کا تعلق ہے وہ رسموں کی ادائیگی کی حد تک ہے، رسموں کی ادائیگی کی حد تک.
کسی کے یہاں شادی بیاہ ہو رہا ہے تو وہاں اب یہ رسم ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفہ دینا، ہدیہ دینا ہے۔ اب دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا ہے، دل میں دینے کی خواہش ہے یا نہیں ہے، نہیں دیں گے تو ناک کٹ جائے گی، کیسا برا لگے گا کہ میں ہم گئے خالی ہاتھ چلے گئے۔ اب یہ پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، تحفہ بھی دیا جا رہا ہے، لیکن اس خیال سے دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ دیا تو ناک کٹے گی، نہ دیا تو برا لگے گا کہ خالی ہاتھ چلے آئے، نہ دیا تو خاندان والے کیا کہیں گے، نہ دیا تو جس کی اگر شادی ہو رہی ہے وہ کہے گا کہ اس نے ہمیں کچھ نہ دیا، ہم نے تو اس کی شادی میں اتنا دیا تھا۔ تو اب جو دیا جا رہا ہے یہ دل کی محبت سے نہیں، دل کی خواہش سے نہیں، خوش دلی سے نہیں، رسم پوری کرنے کے لیے اور ناموری حاصل کرنے کے لیے، نام نمود کے لیے، اس شخص کو جھوٹے طور پر خوش کرنے کے لیے کہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، چاہے دل میں درد ہو رہا ہو کہ اتنے پیسے میرے پاس سے چلے گئے، اتنا تحفہ میں نے دے دیا، برا لگ رہا ہو، لیکن دے رہا ہے رسم کی پابندی کے ساتھ، تو دیا بھی، اور نہ صرف یہ کہ ثواب نہ ہوا، اگر پیش نظر نام نمود ہے تو الٹا گناہ ہوا دینے سے، اور نام و نمود کی خاطر دیا تو نام و نمود کا گناہ۔ اور ایک اور مصیبت جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، کہ یہ دینا لینا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیوتا۔ ہر ایک کو یاد رہتا ہے کہ اس نے میری تقریب کے موقع پر کتنے پیسے دیے تھے اور میں کتنے پیسے دے رہا ہوں۔ کسی بعض علاقوں میں تو ہمارے ہاں پاکستانی میں یہ رواج ہے، لوگوں نے بتایا، شاید کراچی میں تو اتنا رواج نہیں ہے لیکن دوسرے علاقوں میں معلوم ہوا کہ یہ رواج ہے کہ ہر ایک کی فہرست بنتی ہے، جو فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، فلاں نے اتنے پیسے دیے، پوری لسٹ تیار ہوتی ہے اور وہ لسٹ محفوظ رہتی ہے، اور جب جس نے دیے ہیں اس کے یہاں کوئی تقریب کا موقع ہوگا تو اب لازمی ہے کہ کہیں سے قرضہ کرے، اپنا پیٹ کاٹے، بچوں کا پیٹ کاٹے، چوری کرے، ڈاکہ کرے، لیکن کسی نہ کسی طرح لا کر اتنے پیسے دینا اس کے یہاں ضروری ہے۔ اگر نہیں دے گا تو یہ بدترین جرم ہے معاشرے کا کہ نہیں دے گا، نہیں دیا نیوتا۔ تو دیا اس لیے جا رہا ہے کہ جب میری تقریب کا موقع آئے گا تو یہ مجھے دے گا۔ یہ بدلے کے خیال سے جو دیا جا رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، حرام قطعی ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے ربا کا۔ سورہ روم میں جو آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس میں ربا سے مراد یہی نیوتا ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو کچھ تم یہ نیوتے کے طور پر دیتے ہو لوگوں کو، ہدیہ تحفہ دیا، لیکن اس خیال سے دیا کہ یہ مجھے میری تقریب کے موقع پر دے گا، یا تو کم از کم اتنا ہی دے گا یا زیادہ دے گا۔ یہ جو نیت کر کے دے رہے ہو تو جو کچھ دے رہے ہو تاکہ اس سے اپنے مال میں اضافہ ہو، بلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ اور وما آتیتم من زکات، جو زکات یا صدقہ تم دیتے ہو جس میں تریدون وجہ اللہ، جس میں دینے سے اللہ کی رضامندی مقصود ہو، فاولئک هم المضعفون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال میں چند در چند اضافہ کرنا۔ تو یہ دینا لینا، یہ شادیوں کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر کسی شخص کے دل میں واقعی یہ خواہش معلوم ہو رہی کہ بھائی میرے ایک عزیز رشتے دار کے ہاں خوشی کا موقع ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوئی ہدیہ پیش کروں، اور اپنے دل سے، خوش دلی سے یہ سوچ کر کہ میرے قلب کا تقاضا ہے، میرے دل کا داعیہ ہے کہ میں اس کے گھر میں کوئی ہدیہ پیش کروں، اس خوشی میں شریک ہوں، اور پیش نظر بدلہ لینا نہیں ہے، پیش نظر نام و نمود نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اپنی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ جو کچھ پیسے دے گا یہ انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوں گے، یہ صلہ رحمی میں لکھے جائیں گے۔
بشرطے کہ اللہ کو راضی کرنا. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے یا نہیں؟ پہچان ہر ایک آدمی کر کے دیکھیے. پہچان یہ ہے کہ دیتے وقت اور دینے کے بعد آیا اس بات کا انتظار ہے کہ دوسرا اس پر شکریہ ادا کرے. اگر یہ انتظار لگا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے اتنے پیسے دیے تھے, پلٹ کر کم از کم کچھ تو اس نے کیا دیا ہوتا کہ بھئی بہت بہت شکریہ. یا اس بات کا انتظار ہے کہ جب میرے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو یہ کوئی بدلہ لائے گا. اگر بالفرض تمہارے ہاں کوئی تقریب ہو اور وہ ایک پیسہ لے کر نہ آئے, ایک ذرا سا بھی ہدیہ لے کر نہ آئے, تو دل پر میل آئے گا یا نہیں آئے گا؟ شکایت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ہے پہچان. اگر شکایت ہوگی کہ بھئی ہم نے تو اتنا دیا تھا اور اسے تو کچھ بھی نہ دیا, اور ہم نے اتنا زیادہ دیا تھا اس نے اتنا کم دے دیا, اگر یہ شکایت دل میں پیدا ہوئی ہے تو معلوم ہوا کہ جو دیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہیں تھی, تو وہ دیا بھی اور دے کر اکارت بھی کیا. اور اگر دیا اور دینے کے بعد ذہن فارغ ہو گیا, یہ مجھے شکریہ کہے نہ کہے, میرے تقریب کے موقع پر یہ دے یا نہ دے, لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, میں نے اپنے بھائی کی, اپنے رشتے دار کی خوشی کے موقع پر اپنے دلی دائیں سے اس کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر دیا, اس سے خوش ہو رہا ہے بیٹھ کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی. اور نہ شکریہ کا انتظار نہ بدلے کا انتظار. اگر میری تقریب پر لا کر کچھ بھی نہ دے تو میرے دل پہ میل نہ آئے, میرے دل میں شکایت پیدا نہ ہو. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی خاطر دیا گیا ہے. وہ ہدیہ بڑا مبارک ہے, دینے والے کے لیے بھی لینے والے کے لیے. ایک بات میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمانا. وہ فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, یہ جو ہدیہ ہوتا ہے نا کسی مسلمان کا, جو خوش دلی سے دیا جائے, محبت سے دیا جائے, نام و نمود کی خاطر نہ ہو, اللہ کے لیے ہو, جو ہدیہ ہوتا ہے فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے حلال طیب مال وہ ہے جو کسی مسلمان نے محبت سے, اخلاص سے ہدیے کے طور پر دیا. سب سے زیادہ حلال طیب مال وہ ہے. اور سارے تم کماؤ نا, کچھ کمانے کے لیے نکلو, اس سے پیسے حاصل ہوں گے, اس میں ہو سکتا ہے کمانے کے اندر کوئی حد سے تجاوز ہو گیا ہو, کوئی غلطی ہو گئی ہو, کچھ ایسی بات ہو گئی ہو کہ وہ حلال طیب ہونے میں اس کے کچھ کمی رہے, قصور رہے. لیکن جو مسلمان اخلاص کے ساتھ, محبت کے ساتھ, محض اللہ کی خاطر کوئی ہدیہ لے کر آیا ہے, تو ایسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑا ہی حلال طیب مال ہے, تو اس کی بڑی قدر فرما دیں. اسی واسطے ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہدیے کے بڑے اصول مقرر تھے, اور کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اس کی بڑی قدر فرما, محبت کے ساتھ کوئی شخص دے تو اس کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے, اور اس کا باقاعدہ اہتمام کر کے اس سے اپنے کسی مصرف میں اس کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ مسلمان کا حلال طیب مال آیا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے دیا, تو بڑی برکت ہے, بڑی برکت کی چیز. تو جو ہدیہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے لیا جائے, وہ دینے والے کے لیے بھی مبارک, لینے والے کے لیے بھی مبارک. اور جس میں نام و نمود ہو, لالچ ہو, حرص ہو, وہ نہ دینے والے کے لیے برکت نہ لینے والے کے لیے برکت. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سمجھ لیجیے, یہ بات بڑا یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کسی شخص کی طرف دل لگا ہوا ہے, انتظار میں ہے کہ فلاں شخص مجھے فلاں وقت کوئی ہدیہ پیش کرے گا, چاہے وہ بیچارہ اخلاص سے پیش کر رہا ہو, لیکن انتظار لگا ہوا ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ میرے لیے کچھ لے کے آئے گا ہدیہ, اور اس انتظار کے اندر دل اس کی طرف مائل ہو گیا اور انتظار لگ گیا, اشتیاق لگ گیا, تو فرمایا کہ اس اشتیاق کی صورت میں جو ہدیہ آئے گا اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی.
اور جو ہدیہ بغیر طلب کے، بغیر کسی انتظار کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، کسی کے دل میں ڈال دیا، محبت والے کے دل میں، اس نے لا کے ہدیہ پیش کر دیا، وہ بڑی برکت والا ہدیہ. یعنی اشتیاق اور انتظار سے بھی اس ہدیے کی ثانی غرض پہلے سے شامل ہو گئی، تو اس میں برکت اتنی نہیں. اور ایک بغیر کسی طلب کے، بغیر کسی اشتیاق کے، بغیر کسی انتظار کے ایک اللہ کا بندہ محبت سے لایا اور اس نے دے دیا، غیر مترقبہ طور پر وہ چیز مل گئی، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کی قدر ہوئی، انشاءاللہ اس میں بڑی برکت. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، بڑے شیخ تھے اور اللہ والے درویش بزرگ تھے. تو اللہ والوں کے اوپر بڑے بڑے کٹھن وقت آتے ہیں. تو فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی، فاقوں کی نوبت آئی ہوئی تھی، کئی دن کا فاقہ تھا. بیٹھے مجلس میں مریدین معتقدین کی محفل تھی، اس میں کچھ بیان فرما رہے تھے، لیکن چونکہ کئی روز سے فاقہ تھا اس واسطے آواز میں کمزوری بہت پیدا ہوئی. کمزوری اتنی ہو گئی کہ آواز بلند نہیں ہو رہی تھی. تو ایک مرید نے، معتقد نے، جو بیٹھا ہوا تھا مجلس میں، اس نے محسوس کیا کہ شاید یہ آواز میں اتنی کمزوری ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھوک کی شدت ہے، شاید فاقے واقع گزر رہے ہوں، تو کچھ انتظام کرنا چاہیے شیخ کے لیے. تو وہ مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اس خیال سے کہ میں شیخ کے واسطے کچھ کھانے وانے کا بندوبست کرا. مجلس سے اٹھ کے گیا اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا تھال میں کہیں سے لے کر، تھال میں سجا کر اور لے کر حاضر ہوا شیخ کی خدمت. تو شیخ نے جب کھانا دیکھا تو پہلے ایک لمحے کے لیے تامل فرمایا، پھر فرمایا کہ نہیں بھائی یہ لے میں قبول نہیں. شاگرد بھی آج کل کے کوئی ہوتا ہوا اصرار کرتا کہ نہیں جی حضرت ضرور لیجیے، تو اس نے اصرار نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ شیخ کامل ہے اور جب شیخ کوئی حکم دے تو اس کو بے چینو چرا ماننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تکلفاً کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی میں نہیں لیتا، کوئی وجہ ہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں. اس واسطے وہ بھی اٹھ کر چلا گیا واپس لے. اور جب تھوڑی دیر کے بعد جب کچھ وقت گزر گیا تو پھر لے کے آیا اور پھر لا کر خدمت میں پیش کیا کہ حضرت آپ قبول فرما لیجیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میں لے لو. تو بعد میں اس نے بتایا کہ درقی کا جب پہلی مرتبہ میں لے کر آیا اور حضرت نے انکار کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں انتظار پیدا ہو گیا. جب میں اٹھ کے گیا مجلس سے باہر کی طرف نکلا، کبھی مجلس چھوڑ کے جانے والا نہیں ہے، مجلس چھوڑ کر جا رہا ہے، آواز میں کمزوری ہے، تو دل میں یہ انتظار پیدا ہو گیا کہ یہ جو اٹھ کے گیا ہے تو یہ کوئی شاید میری کھانے وانے کا بندوبست کرنے کے لیے گیا ہو. یہ انتظار پیدا ہو. جو پہلی مرتبہ لایا تو وہ اس انتظار اور اشتیاق کے عالم میں لایا. تو حدیث ذہن میں تھی کہ اگر انتظار اور اشتیاق کے ساتھ ہدیہ ملتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس واسطے انہوں نے اس وقت انکار کر دیا. تو شاگرد بھی انہی کا شاگرد تھا، تو اس نے کہا کہ میں لے جاؤں ایک مرتبہ، یہ ذہن سے انتظار ختم ہو جائے، اشتیاق ختم ہو جائے، انتظار ختم ہو جائے. دوبارہ جب لاؤں گا تو اب تو کوئی انتظار نہیں رہا، تو جو رکاوٹ تھی لینے میں وہ دور ہو گئی. اب جو لایا تو شیخ نے قبول فرما لیا اور تناول فرما. یہاں تک اللہ کے بندے رعایت فرماتے ہیں اس بات کی کہ مومن کے ہدیے میں کوئی دوسری آمیزش نہ پیدا ہو، طمع کی، لالچ کی، اپنی ذاتی غرض کی، نفسانی خواہشات کی، نام و نمود کی، دکھاوے کی، ناموری اور شہرت، یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو ہدیے کے سارے برکت کو، سارے نور کو ظاہر کر دیں. تو اس واسطے بھائی یہ ہدیہ تحفہ بڑی اچھی چیز ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تحادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو. ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو آپس میں تمہارے درمیان محبت پیدا ہو. لیکن محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہدیہ دیا جا رہا ہو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قرابت داری کے حق کی ادائیگی کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے.
اور اگر دیا جا رہا ہے نام و نمود کی خاطر، جیسا کہ ہمارا معاشرہ بھر گیا ہے، ہم نے اکثر گریبان منہ ڈال کے دیکھا شادیوں کے موقع پر کیا ہوتا ہے، تقریبات کے موقع پر کیا ہوتا ہے، تو جو رسم ہے اس کی ادائیگی کے لیے دے دیں گے، اور رسم کے علاوہ کبھی دینے کی وہ توفیق نہیں ہوتی، کبھی دینے کی نوبت نہیں آتی۔ ارے بھائی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی دل خیال پیدا ہوا بھائی فلاں عزیز کو اپنے کوئی ہدیہ تحفہ پیش کر دیں، تو اکثر اور خواتین میں اکثر و بیشتر یہ بیماری ہے، وہ کہیں گے صاحب اس موقع میں دینے سے کیا فائدہ، ابھی فلاں تقریب آنے والی ہے، ابھی فلاں تقریب ہونے والی ہے، اس موقع پر دیں تو ذرا کچھ نام بھی ہوگا، اس وقت کا اپنا بوجھ بھی اترے گا، اور اس وقت دینے سے کیا فائدہ؟ ارے سارا فائدہ اسی وقت دینے کا ہے جب دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، بغیر کسی تصنع کے، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی بناوٹ کے، اللہ کی خاطر اپنے کسی محبت کرنے والے کا دل خوش کرنے کی خاطر جو محبت کا داعیہ اس وقت پیدا ہوا، وہی موقع ہے اصل میں ہدیہ دینے کا، اور چاہے اس کو تقریب میں نہ دو، اس میں نہ دو، اس وقت دو، اس واسطے کہ داعیہ پیدا ہوا۔ اس کی اور وجہ بھی ہے، یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب کسی نیک کام کا داعیہ دل میں پیدا ہو، یہ کام کر لو، تو جس وقت داعیہ پیدا ہوا ہے اس کو جتنا جلدی ہو سکے کر ڈالو، اس کو ٹلاؤ نہیں، اس کو آگے کی طرف مؤخر نہ کرو، ملتوی نہ کرو۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ داعیہ جس اخلاص کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ پیدا ہوا ہے، خدا یعنی کل کو باقی رہے کہ نہ رہے، کل کو حالات ہو کہ نہ ہو، کل کو موقع ہو کہ نہ ہو، یہ داعیہ جو پیدا ہوا ہے اس وقت، اس پر عمل کر لو۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب دعوت برکاتہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے سلامت رکھے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے کسی نیک کام کے کرنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے، یہ وارد کہتے ہیں تو صوفیاء کرام، وارد دل میں ایک داعیہ پیدا ہو گیا کہ یہ کام کرو، یہ وارد کہہ رہا ہے، یہ وارد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان ہے۔ اس مہمان کی اگر تم نے عزت کی، اکرام کیا، تو یہ دوبارہ بھی آئے گا، بار بار آئے گا، اور اگر اس مہمان کو دھتکار دیا، اس کا اکرام نہ کیا، دل میں خیال تو پیدا ہوا، کھٹک دیا اس کو کہ یہاں چھوڑو بھی، آگے کسی دیکھا جائے گا، اس کو ٹلا دیا، تو یہ اللہ کے مہمان کی ناقدری کی، اللہ کے مہمان کی بے عزتی کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ناراض ہو جائے گا، پھر آیا نہیں کرے گا، پھر یہ نیکی کرنے کے خیالات، یہ نیکی کرنے کے داعیے یہ پیدا نہیں ہوں گے، اور ایک مرتبہ تم نے عمل کر لیا اس پر، داعیے پر، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھیجیں گے، پھر کسی اور نیکی کے موقع پر کسی اور نیکی کا داعیہ پیدا ہو۔ اس کا بھی تقاضا یہ ہے، اور اس اصول کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب داعیہ پیدا ہوا اس وقت میں انجام دے دو، یہ کام کرو۔ اور اس میں جو تعلیم دی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیم یہ ہے کہ ہدیہ دینے میں یہ نہ دیکھو کہ کیا چیز دی جائے، یہ دیکھو کس جذبے کے ساتھ دی جائے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو لیکن محبت سے دی جائے، محبت سے پیش کی جائے، وہ یقیناً 1000 درجہ افضل ہے اس بڑی چیز سے جو دکھاوے کے لیے دی گئی۔ اسی واسطے پیچھے حدیث آپ پڑھ کر آ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرسن شاۃ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی پڑوسن کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو کبھی حقیر نہ سمجھو، چاہے ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو، بکری کا پایا، بکری کا کھر جو کسی کام نہیں آتا، بہت ہی حقیر چیز سمجھی جاتی ہے، وہ بھی اگر بھیجا ہے تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، اس واسطے کہ وہ چیز کو نہ دیکھو بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے ساتھ بھیجا گیا، محبت سے بھیجا گیا، قدر کرو، وہ مبارک ہے تمہارے پاس۔ اور جو چیز بڑی چھاڑی، بڑی پیسے والی چیز آ گئی
قیمتی چیز آ گئی مگر آئی دکھاوے کی خاطر، اس میں برکت نہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چیز کو بھی جو اللہ کا بندہ دے رہا ہو تو اس کو یہ سمجھ کر قبول کرو کہ یہ اللہ جس جذبے کے ساتھ دے رہا ہے۔ بلکہ یاد رکھو عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ چھوٹی چیز میں عموماً دکھاوا نہیں ہوتا، کیونکہ چیز ہی ایسی چھوٹی ہے اس میں کیا دکھاوا ہو۔ قیمتی چیز میں تو دکھاوے کا احتمال بھی ہے، چھوٹی چیز ہے تو اس میں دکھانے کا کیا احتمال، اس میں تو محبت ہی ہے، اخلاص ہی ہے، اس واسطے اس کی زیادہ قدر کرتا ہے۔ اللہ دیوبند میں میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے، وہ گھاس کاٹا کرتے تھے اور گھاس کاٹ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تو ہفتے بھر میں یا پتہ نہیں مہینے میں ہفتے بھر میں 6 پیسے ان کی آمدنی ہوتی تھی، 6 پیسے۔ تو اس 6 پیسے کی اس طرح تقسیم کر رکھی تھی کہ 2 پیسے تو رکھتے تھے اپنے استعمال کے لیے، اور اس زمانے میں 2 پیسے میں ہفتے بھر کا خرچہ ہو جاتا ہوگا سیدھے سادے طریقے سے پورا، اور 2 پیسے جو ہیں وہ خیرات ویرات کے لیے رکھتے تھے، اور 2 پیسے جو بچتے تھے اس سے دیوبند کے بڑے بڑے اکابر علماء کی دعوت کیا، مہینے میں شاید 1 مرتبہ۔ اب وہ 2 پیسے میں جو دعوت ہوگی اور سارے اکابر علماء سب جمع تو اندازہ کرو 2 پیسے میں کیا ہوگی، معمولی سی کوئی سبزی وبزی پکا لی، کوئی خوش چاول بنا لیے، کچھ اس قسم کا یہ چیز کر کے اور دعوت کیا کرتے، 2 پیسے کی دعوت۔ لیکن اکابر علماء دیوبند حضرت شیخ مولانا محمود حسن صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا یعقوب صاحب جناتی رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب فرماتے تھے کہ وہ فرمایا کرتے کہ ہمیں سارے مہینے اس دعوت کا انتظار رہتا ہے۔ بڑی بڑی دعوتیں پہلے دولت مند لوگ بھی کرتے ہیں مگر ان دعوتوں کا انتظار نہیں رہتا، اس دعوت کا انتظار رہتا ہے یہ اللہ کے بندے کی حلال طیب کمائی اور خالصتاً محبت فی اللہ کی خاطر یہ دعوت کی جاتی تھی، اس میں جو برکت اور جو نور تھا وہ دنیا کی کسی اور دعوت میں میسر نہیں۔ فرماتے تھے کہ جب ان کا کھانا کھا لیتے ہیں، ان اللہ کے بندے کا کھانا کھا لیتے ہیں، ان کی دعوت کھا لیتے ہیں، تو ہفتوں مہینوں قلب میں نور محسوس ہوتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کی کہ کھانے میں یہ برکت ہے۔ تو جو چھوٹی چیز ظاہر ہے اس میں کوئی احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے کرتا ہوگا، خوش کا پکا رہا ہے، خوش چاول، تو کیا اس میں دکھاوا کرے گا؟ تو جو چھوٹی چیز ہوگی اس میں اخلاص کا زیادہ احتمال ہے بنسبت بڑی چیز کے، اس واسطے چھوٹی چیز کی قدر بھی بڑی کرتی، یہ بڑی قدر کی چیز ہے۔ اور پھر ہدیہ کے اندر یہ بھی خیال کہ بھائی ہدیہ کا مقصد کیا ہے، جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کو راحت پہنچانا، اس کو راحت پہنچانا، اس کی خوشی کا خیال یہ ہوتا ہے ہدیے میں۔ اب جو رسمی ہدیہ ہوگا اس میں تو چند چیزیں متعین ہیں کہ وہ ہدیہ ہے یا تو مٹھائی کا ڈبہ لے گئے یا فلاں چیز لے گئے، وہ خاص متعین چیزیں، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز لے کر جائے تو وہ ہدیہ نہیں ہے، وہ رسم کے خلاف ہے، وہ لیتے بھی شرمائے گا، دیتے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی۔ لیکن جو آدمی اللہ کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہدیہ دینے والا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اس کی ضرورت کی کیا چیز جس سے اس کو فائدہ پہنچے، راحت پہنچے، وہ دے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دعاجو، تبلیغی جماعت کے بڑے معروف حضرات میں سے تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو ہمیں یاد ہے کہ وہ جب آتے تھے دارالعلوم حضرت والد صاحب سے ملنے کے لیے تو عجیب عجیب ہدیے لے کے آیا کرتے جو ہم نے کہیں نہیں دیکھے کسی کے لائے ہوئے۔ ایک مرتبہ آئے تو کاغذوں کا ایک دستہ لیا، کاغذوں کا ایک دستہ لا کر ہدیے میں حضرت والد صاحب کو خدمت کی۔ اب کاغذ کا دستہ آج تک کوئی ہدیے نہیں لے کے گیا، مگر وہ اللہ کے بندے جانتے تھے کہ مفتی صاحب ہر وقت لکھنے کا کام ہے ان کا، تو یہ ان کو کام آئے گا کاغذ، اور اس کے ایک تو ان کے کام آئے گا اور دوسرے جو لکھیں گے تصنیف کریں گے، دینی کوئی کام، کوئی تصنیف ہوگی، کوئی تالیف ہوگی، کوئی مضمون ہوگا تو اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا ثواب۔
یہ لے کر آئے. وہ کبھی آئے تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ روشنائی کی ایک دوات لے آئے. روشنائی کی ایک دوات لا کر صاحب کی خدمت پیش کی. اب بتاؤ کوئی جو آدمی دکھاوا کرنے والا ہوگا وہ کبھی روشنائی کی دوات لے جائے گا؟ لیکن جس کے پیش نظر اللہ کو راضی کرنا ہے اور جس کے پیش نظر اپنے سامنے والے کی راحت رسانی ہے, اسی کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہدیہ بھی دیا جا سکتا ہے. وہ روشنائی کام ہے. اگر وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آتے تو والد صاحب کبھی مٹھائی کھاتے ہی نہیں تھے. وہ خدا جانے چھڑ کے جاتا ہے یا کہاں جاتا. اور یہ دوات آئی روشنائی کی تو وہ ہر وقت والد صاحب کی ضرورت لکھنے کی, اور اس لکھنے کے اندر اپنا حصہ بھی لگتا. تو بھائی یہ ہدیہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے, اور اس یہ عقل ملتی ہے اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رضا جوئی سے, اخلاص سے. جہاں نامنود ہو رہی اور ریاض دکھاوا ہو وہاں یہ عقل نہیں آتی. وہاں آدمی تو رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ بھائی یہ کیا دوات لے کے جاؤ, بڑی شرم معلوم ہوگی, کیا دوات پیش کروں گا. مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا دوسرا, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. تو یہ عقل آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے. اللہ تبارک یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا, اور اس رسموں کے نے اتنا جکڑا کہ اگر کوئی چیز صلہ رحمی کی ہو بھی سکتی تھی جو ہم کرتے بھی ہیں اس کو بھی تباہ کر دیا. یہ ہدیے تحفے یہ بڑی اچھی چیز ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے, لیکن اس کو رسموں کے جکڑ بند میں لا کر ہم نے غارت کر دیا. اس کا ثواب غارت کیا, اس کا نور غارت کیا, اس کی برکت غارت کی, الٹا گناہ سے پہلے. تو خوب یاد رکھے یہ نیوتا ویوتا جو ہوتا ہے یہ بالکل حرام ہے, حرام قتل. ہاں کوئی آدمی خوش دلی سے, محبت سے, بغیر کسی رسم کا لحاظ کیے ہوئے, بغیر کسی بدلے کی توقع رکھتے ہوئے, بغیر کسی شکریہ وہ کام کرے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اس کو اجر ثواب ملے. یہ تو ہدیہ توحفے کی بات. اور بھی جتنے حقوق ہیں عزیزوں رشتے داروں, کسی کے دکھ درد میں شریک ہو گئے, کسی کے حاجت میں کام آ گئے, ضرورت کے وقت میں کام آ گئے, وغیرہ وغیرہ, ان سب میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نے تعلیم دی کہ جب کام کرو نا اپنے کسی عزیز کا, اللہ کے لیے کرو. اس انتظار میں نہ کرو کہ یہ مجھ سے میرے گن گائے گا, یہ مجھے شکریہ ادا کرے. اگر یہ توقع رکھ کے کرو گے تو اس کا کام بھی غلط کیا, کبھی خوشی نہیں آتی لوگوں دنیا میں. یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا اس غلط طرز فکر کی وجہ سے, عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے, الاقارب کالعقارب, کہ اقارب جو ہے یعنی عزیز رشتے دار, اقارب حمزے سے الف سے اقارب کو پڑھا گیا تو اس کے معنی ہوتا ہے اقربا عزیز رشتے دار, اور عین سے اقارب جو ہوتے ہیں اس کے معنی بچھو, وہ اقرب کی جمع اس کے معنی بچھو. تو مثل مشہور ہو گئی کہ الاقارب کالعقارب, کہ جو رشتے دار ہیں وہ تو بچھو جیسے ہیں, یعنی بے اقارب جو ہیں وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے, ہر وقت اس کو ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے. یہ مثل کیوں مشہور ہوئی؟ اس لیے مشہور ہوئی کہ اقارب کے ساتھ جب بھی اس نے سلوک کیا تو اس امید پہ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا, اور جواب ملانے کی توقع کے مطابق, تو نتیجہ یہ کہ وہ بچھو ہو گئے. اگر یہ حسن سلوک اس لیے کیا جاتا کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کی سنت ہے, پھر یہ جواب دے کہ نہ دے, ارے یہ جواب نہ دے, 1000 بار نہ دے, اللہ جواب دینے والا تو موجود ہے, میں نے یہ کام اللہ کے لیے. تو مزہ تو اسی وقت ہے کہ تم کیے جاؤ احسان حسن سلوک اور جواب ملے نہیں بلکہ الٹا جواب ملے, اور پھر بھی کیے جاؤ. پھر بھی کیوں کیے جاؤ؟ اس واسطے کہ جس کے لیے کر رہے ہو وہ جواب دینے والا موجود ہے. تب ہے مزہ. یہ فرمایا لیس الواصل بالمکافئ, صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کے بدلے کا انتظار کرے, وہ ہے کہ جب اگر دوسرے قطع رحم کرے تو یہ صلہ رحمی. حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے کیا معاملہ فرمایا رشتے داروں کے ساتھ؟ سارے رشتے دار چند کو چھوڑ کر سب جان کے دشمن, خون کے پیاسے, کوئی کسر نہیں چھوڑی تکلیف پہنچانے میں.
اذیتیں دیتے، یہاں تک کہ چچا کے بیٹے، عزیز قریب، وہ سب لگے ہوئے تکلیف پہنچاتے، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جو رشتے داری کا حق ہے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ جب وقت آیا سب کو معاف کرتا، سب کو معاف۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن، جو حرم میں داخل ہو گیا وہ بھی امن، سب کو معاف، کسی سے بدلہ نہیں دیا، کسی سے اس بات کی توقع نہیں رکھی کہ یہ میرے اس نے سلوک کا بدلہ دے گا۔ تو یہ سب سنتیں ہیں بھائی، سنت صرف یہ چند جو ظاہری رسوم ہیں وہی نہیں ہے، یہ سب سنت ہے کہ دوسرے کے عزیز رشتے دار کے کی بدسلوکی پر بھی انسان حسن سلوک کرے، اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے، یہ ہے تصور۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا خان قدس اللہ وسلم نے فرمایا مواعظ میں، اور کیا اچھی بات کہی ہے، تجربے ہی سے پتہ لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو تجربہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ دیکھو بھائی، دنیا میں راحت سے رہنے کا ایک ہی نسخہ ہے، دنیا میں راحت سے رہنے کا ایک ہی نسخہ ہے کہ مخلوق سے توقعات ختم کر، مخلوق سے توقعات ختم کر۔ یہ میرے ساتھ فلاں اچھائی کرے گا، یہ میرے ساتھ فلاں اچھائی کرے گا، یہ میرے کام آئے گا، یہ میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، ساری توقعات یہ ختم کر دو، بس توقع ایک سے رکھو، اللہ جل جلالہ۔ جب توقعات مخلوق سے ختم کر دو گے، پھر مخلوق کی طرف سے اگر کوئی اچھائی ملے گی تو خلاف توقع ملے گی، خوشی بہت ہوگی۔ تمہیں توقع تو تھی نہیں لیکن مل گئی تو خلاف توقع ملے گی، اس لیے خوشی بہت ہوگی۔ اور اگر دکھ پہنچے گا مخلوق سے تو رنج زیادہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ بھائی یہ توقع تو کچھ تھی نہیں، دکھی کی توقع تھی، وہ مل گیا تو اس سے اتنا زیادہ رنج اور صدمہ نہیں ہوگا۔ جس آدمی نے توقعات باندھی ہوئی ہوں اس کو جب صدمہ پہنچتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ توقع تو یہ تھی اور کیا یہ، اور جب توقع کچھ نہیں تو جو کچھ مل رہا ہے وہ رنگا میں مل رہا ہے، وہ سب بونس ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے اگر کسی کی طرف سے کوئی اچھائی مل گئی وہ سمجھو کہ بونس ہے، ورنہ اصل چیز تو یہ تھی کہ یہ اس کی طرف سے تکلیف پہنچی گئی۔ تو فرمایا کہ دنیا جو ہے نا، یہ در حقیقت اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ انسان کو دکھ ہی پہنچائے، اصل یہ کہ دکھ پہنچائے۔ اگر کبھی خوشی حاصل ہو جائے اور منفعت حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور دکھ آئے تو سمجھو کہ جو تھی دکھ والی چیز، اس لیے اس کے اوپر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات بڑی 16 آنے کا درست بات، اور اگر ہم پلے باندھ لیں یہ بات، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے پلے باندھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، تو یاد رکھیے ساری شکوے شکایتیں ختم ہوتی۔ یہ پیدا ہی اس لیے ہوتی توقعات بہت قائم کرو دوسروں سے، ارے بھائی کس سے کہاں کی توقع باندھتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توقع رکھو، جو کچھ رکھنا ہے چھوڑ دو یہ توقع، تو انشاءاللہ راحت میں آ جاؤ گے، آرام میں آ جاؤ گے، دکھ دور ہو جائے۔ بات تو نسخہ بتا گئے، لیکن میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن میں کہہ دینے سے سن لینے سے بات نہیں بنتی۔ دل میں بٹھائیں اس بات، مشق کریں، بار بار استحضار کریں، بار بار اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ آپ نے کیوں توقعات قائم کر رکھی ہے اللہ کے سوا غیر اللہ سے، کیوں توقع باندھ رکھی ہے، اس کا بار بار مراقبہ کریں، تو پھر دیکھو کہ کس طرح انشاءاللہ آپ نے دیکھا اللہ والوں کو، کبھی جو اللہ والے ہوتے ہیں ہمیشہ خوش رہتے ہیں، سکون سے، بڑے سے بڑا غم بھی آ جائے گا تو تھوڑا بہت ہوگا غم، لیکن زیادہ ان کے اوپر محیط نہیں ہوگا، چھائے گا نہیں غم، اور ان کو بے چین نہیں کرے گا، بےتاب نہیں کرے گا، بس اللہ کو غم ہوا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا، اور
ورنہ عام حالات میں بڑے پرسکون رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں؟ اس واسطے کے تعلق جوڑا ہوا ہے اپنے مالک سے. مخلوق کی طرف نگاہ نہیں، مخلوق سے توقعات نہیں، مخلوق سے کچھ مانگتے نہیں. جو کچھ مانگتے اللہ سے مانگتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لازمی امن و سکون حاصل ہوگا ہمیشہ. اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسا حال ہے، کیسے مزاج ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بڑا اچھا حال ہے، بہت اچھا ہے، الحمدللہ بہت اچھا حال. کسی اور پھر کہنے لگے کہ میاں اس آدمی کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات میں کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. یعنی میں ایسا ہوں کہ کائنات میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو جو ہر کام کسی آدمی کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو تو وہ خوش نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ خوش اور اس سے زیادہ عیش میں کون ہوگا؟ تو سننے والے کو بڑی حیرت ہوئی. کہا جی ایسا تو کہیں انبیاء کو بھی نہیں سنا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی کہ ہر کام مرضی کے مطابق ہو رہا. وہ بعض اوقات انبیاء کرام بھی کوئی چیز کو چاہتے ہیں نہیں ہوتی. تو آپ کا کیسے ہو جاتا ہے ہر کام مرضی کے مطابق؟ تو انہوں نے کہا میرا کام اس لیے ہر کام مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع بنائی. جو میرے اللہ کی مرضی وہی میری مرضی، جو میرے اللہ کی مشیت وہی میری مرضی. جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کر رہے ہیں. تو لہٰذا میں نے اپنی انا کو مٹا دیا، اپنے خواہش کو فنا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر آ دیا. تو ہر کام دنیا میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کہ میرے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں. تو یہ اللہ والوں کو یہ سکون، یہ راحت، یہ آرام جس کے بارے میں سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے ہماری راحت کا اور ہمارے سکون کا، ہماری عافیت کا، تو تلواریں لے کر آ جائیں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ ہمیں تو یہ سکون ملتا ہے کس طرح؟ مخلوق سے نگاہیں ہٹانے اور مخلوق کی سے توقعات ختم کرنے. اور جب ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھو انسان کا کیا بنتا ہے. لیکن یہ بات ویسی کہنے سننے سے نہیں ہوتی. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرنے کی. تو اس کے نتیجے میں صحبت کے ذریعے باتیں سن سن کر، طریقہ دیکھ دیکھ کر وہ چیز رفتہ رفتہ منتقل ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی دنیا آخرت سمجھ جاتی ہے. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے بھائی کہ اعزاء اقربا کے حقوق پہچاننا اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کہتے تو سب ہیں، ہر مذہب والے کہتے ہیں، ہر اخلاق نظام والے کہتے ہیں، خود ہم بھی کہتے ہیں. لیکن اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ حسن سلوک اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور محض دکھاوے کے لیے، رسم جوری کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. واہ خدا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے اعمال کی اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے، معصیت سے، منکرات سے، گناہوں سے ہمارے گھر والوں، ایسا احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہر طرح کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، یا مجیب دعوت المضطرین، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین پر استقامت عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.